آل إبراهيم بارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انہ کان بی حفیا۔ سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد عزیز بزرگوں، ساتھیوں، سامعین و سامعات، تاریخ اسلامی کا ایک ایسا روشن باب ہم نے سیرت ابراہیم کی وجہ سے ایمان کے موضوع پر چلتے ہوئے خطبہ جمعات کا ایک آخری جمعہ مس کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اس کی پھر کسی موقع پہ تکمیل کریں گے۔ سیرت اسلامی میں سے ایک ایسا روشن باب جس کے متعلق یہودی، عیسائی، مسلمان سب آپس میں اس بات پہ جھگڑتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ شخصیت ہمارے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں سمجھے عنوان؟ دل چاہ رہا تھا اللہ کرے یہ آیتیں یوں ہی پڑھتے چلے جائیں اور مسلمانوں کو ان آیتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہتے تھے ہم اصل میں حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے نہیں ہم زیادہ قریب ہیں ابراہیم کے علیہ السلام۔ آپ تصور کیجئے زمین اور آسمان کا فرق ہے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مشرکین میں، اور انتہا درجے کا اختلاف ہے۔ اس کے باوجود اگر سارے مذاہب کسی شخصیت کو کہیں کہ ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا۔ ایسا مقام۔ اچھا چلیے، اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے، اب یوں سمجھیے کہ موجودہ دور کے فرقے، کوئی ایسی شخصیت ہو کہ سارے فرقے لڑیں کہ نہیں وہ فلاں ہمارے تھے، کیسا لگے گا؟ اتنی عظیم شخصیت۔ یہاں تو دوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کو باہر نکالنے کی کہ وہ ہمارا نہیں تھا، وہ بھی ہمارا نہیں تھا۔ یہ تھے میرے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف۔ سورۃ مریم آیت نمبر 40 سے لے کر آگے 50 تک مسلسل ساری آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ نے انبیاء سے ملاقات کی ہے، ہمیں انبیاء علیہ السلام کی شکلوں کے بارے میں بتائیے کہ کون کس طرح کے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، جب میری ملاقات ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام سے تو میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام قدرے لمبے قد کے، سیاہ بالوں والے اور تھوڑے گوشت والی شخصیت تھی، یعنی کہ ذرا طبیعت میں پتلے تھے۔ اور آگے فرمانے لگے، جس نے تم میں سے ابراہیم کو دیکھنا ہے نا وہ محمد کریم کو دیکھ لے، سب سے زیادہ مجھ سے ملتے جلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا پھر میں نے اور بھی بہت سارے انبیاء کو دیکھا. جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یوں لگتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بڑے تر و تازہ فریش قسم کے. اور ایک صحابی کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی شکل اس صحابی سے زیادہ ملتی ہوئی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تو جبرائیل کو بھی دیکھا علیہ السلام. فرمایا ہاں جبرائیل جب مجھ سے ملنے آئے تو ان کی زیادہ شکل دحیہ کلبی سے ملتی تھی. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور جملے ہیں آپ اور ہم اس معلومات کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. کوئی شخص چاہتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا تو وہ جمعے میں سے ایک سوال یاد کرتا جائے کہ بیٹو میرا آپ سے سوال ہے، بتاؤ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس ان کی شکل کس صحابی سے زیادہ ملتی تھی؟ اچھا بچے بڑا شوق اس میں پیدا کریں گے تو آپ خود ہی ان کا جواب دیجئے کہ دحیہ کلبی سے ملتی تھی. بچہ ساری زندگی اس بات کو یاد رکھے گا اور یہ انداز اس کے اندر علم کی جستجو اور تڑپ کو بڑھائے گا کہ میرے ابا مجھ سے سوال پوچھا کرتے تھے. یہ کچھ انداز اور سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں. جمعے کا صرف مقصد کسی ایک عنوان پہ روشنی ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ ہر سننے والا اپنی استطاعت کے مطابق ان قیمتی ہیروں اور موتیوں میں سے چن چن کے جواہرات لے کے جائے اور اپنی زندگی میں اپنے انداز سے اس پہ عمل کرتا رہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا نا مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کے مجھ سے سوال کرنے لگے اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں کہ جن جن چیزوں پہ میں نے غور بھی نہیں کیا تھا. اب کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ 5 سال میں فاطمۃ الغانم مسجد میں پڑھتے ہو، ذرا بتاؤ مسجد کے کتنے پنکھے ہیں؟ پھر جواب دے دو گے؟ نہیں. اب یہاں معجزہ آیا. فرمایا میں ذرا پریشان ہو گیا اور اتنا پریشان ہوا کہ اتنا پریشان کم ہی کبھی ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں نے اتنا بڑا ان کے سامنے بات کی ہے کہ میرا رب مجھے راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر معراج پہ لے کے گیا اور انہوں نے بڑے الٹے سیدھے سوال شروع کر دیے تو ان کا مقابلہ کون کرے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا. یہ مجھ سے سوال پوچھتے تھے، میں ایک ایک سوال کا جواب اپنی آنکھوں سے اس منظر نامے کو دیکھ کے ان کو جواب دیتا چلا جاتا تھا. اور میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ان کی شکل کے بارے میں بتایا. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں. انبیاء کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ مسجدوں میں نفل پڑھنے والی شخصیات ہوا کرتی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والی شخصیات ہوا کرتی ہیں. پھر میں نے دیکھا ابراہیم کو اور فرمایا او میرے ساتھیو جو تم میں سے ابراہیم کی شکل کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے صاحب اپنے ساتھی اپنے نبی محمد کی شکل کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر مماثلت ہے. اب یہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی سیرت آپ کے لیے اور میرے لیے اتنا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے جس کی انتہا نہیں. سبحان اللہ. اس سیرت کے آغاز سے ہم تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورت یہ مریم کے آخر میں آیت نمبر 40 41 سے 50 تک آپ ان آیات کو پڑھیے گا. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ انشاءاللہ سیرت پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ تو بولو بھائی آدھے ہی بولو یار. آسان طریقے آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کو لیا گود میں اور فرمانے لگے آج میں اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو ان کلمات سے دم کروں گا جن کلمات سے میرے ابراہیم دم کیا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے حضرت ابراہیم کو گھر چھوڑنا پڑا بلکہ چھوڑنا نہیں پڑا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابا نے کہا کہ یہاں سے چلا جا ورنہ شاید کہ تیری زندگی نہیں رہے گی. چھوڑ دیا گھر. اب میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا جو بندہ یاد رکھیے جو بندہ اپنے اللہ کے لیے کسی ایک چیز کی قربانی دیتا ہے
اللہ اسے اس سے بہتر اسی تھوڑے عرصے بعد اس سے بہتر چیزیں عنایت کرتا ہے. اصولی بات. دلیل دے دوں آپ کو. حضرت ابراہیم آخر گھر چھوڑ کے چلے گئے. میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں بشارت دیتے ہیں. آپ چھوڑ آئے ہو نا ہماری خاطر اماں ابا, گھر چھوڑ آئے ہو, آسانیاں اور آسائشیں چھوڑ آئے ہو, اتنے پیارے رشتوں کو فقط ہماری بنیاد پر سارا کا سارا چھوڑ کے آ گئے ہو. اب ہم آپ کو انعام دیتے ہیں, ہم آپ کی زندگی میں آپ کو بشارت دیتے ہیں, آپ کے بیٹے کو بھی نبی بنا دیں گے, آپ کے پوتے کو بھی نبی بنا دیں گے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت حسن اور حسین کو ایک دفعہ دم کر رہے, یہ سیرت ابراہیم ہے. حق تو یہ ہے نا, مسلمان یہ بات سمجھیں اور گھر جائیں. آج کل تو جدید دور ہے, آپ میں سے جو کوئی ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ دعا لے اور ان دعا کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اللہ کے حفظ و امان میں لے کے آئے. یہ سیرت ابراہیم ہے, یہ بھی پیغام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں, انی اعوذکما بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان ومن کل ہامہ ومن کل عین العامہ. اے میرے بیٹو, میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس نظر سے جو لگ جانے والی ہے, ہر اس شیطان سے جو تکلیف دینے والا ہے, ہر اس مصیبت سے جو پہنچنے والی ہے. اے میرے بیٹو میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں. اور فرمایا ہمارے باپ ابراہیم اس طرح اپنے بچوں کو پناہ میں دیا کرتے تھے. حق بنتا ہے میری ماؤں کا, ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کا وہ رواج بنایا اپنے گھروں میں ان جملوں کا. آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی اولاد کے اندر دین کی بڑھوتری کس طرح کرے گا, ان کی زندگیوں میں برکتیں اور عافیتیں کس طرح رکھے گا, ان کو شیطان سے محفوظ کس طرح رکھے گا. آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ بیٹے بھی دکھائے گا, پوتے بھی دکھائے گا, اور سارے کے سارے عافیت کی حالت میں دکھائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, بیت اللہ میں داخل ہوئے, بڑے بت تھے بیت اللہ میں. کہا میرے صحابہ میں اس حالت میں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا. صحابہ کرام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا, اور دو بت ان ظالموں نے بنائے ہوئے, ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام اسماعیل معاذ اللہ, اور ان بتوں کے ہاتھ میں فال کے تیر. فال کے تیر سے سادہ سا مراد یہ ہے کہ وہ مشرکین جن کو اللہ پہ اس قدر یقین نہیں تھا, قسمت کے تیر, اٹکل پچو, اندازے, نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا, انگلیاں اور ہاتھ چیک کرانا, جس طرح آپ کا اور میرا معاشرہ کڑا اور زنجیروں اور دھاگوں میں اٹکا ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کرے. ابراہیم نے ساری زندگی کوئی فال کا تیر نہیں نکالا. فال کا تیر کیا ہے, بس یوں سمجھو دو کانے, دو لکڑیاں یوں پھینکو, اگر یہ سیدھے آ گئے تو ہم یہ کام کریں گے, الٹے آئیں گے تو نہیں کریں گے, بس اسی طرح اٹکل پچو. اور فرمایا کہ میرے ابراہیم نے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسا ان لوگوں نے ابراہیم کی طرف منسوب کر دیا ہے. وہ تو خالص اللہ کی توحید کو ماننے والے, اس کی طرف جھکے ہوئے اور سچے اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. اور یہاں سے پیغام ہے, شرک کا آغاز زندہ اور نیک انسانوں سے ہوا ہے, بتوں سے نہیں ہوا. نیک انسانوں نے تمثیلیں اور ان کی شکلیں بنا بنا کے ان کو افضل اور اعلیٰ قرار دے دے کے وہاں سے شرک کا آغاز کیا. اب میرے ابراہیم کے اس مختصر تعارف کے بعد, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, یاد کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کو, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ تھا بڑا سچا اور ہمارا نبی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا معروف باب کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام, اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. عزیز ساتھیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب دین کی دعوت آئی, سب سے پہلے ایک کھانے کی دعوت پر اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے مقصد یہی تھا ان کو اللہ کا پیغام اور توحید کی دعوت دوں گا.
ان کو بتاؤں گا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا نبی ہوں، ان گمراہیوں کے راستوں کو چھوڑ کے ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ حتیٰ کہ اس دعوت میں تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی اور دعوت دینے کا ماحول نہ بن سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کے تحت اس دعوت پہ، کھانے کی دعوت پہ، دین کی دعوت نہیں دی، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کو دعوت دی، پھر کچھ نہ کچھ لوگوں نے بات سنی، اور کوہ صفا اور مروہ پہ جو آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور کہا لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، ایسے جیسے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم پر کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہمیں یقین ہے۔ دین کی جو شخص دعوت دینا چاہتا ہے، اس کا آغاز ہے کہ سب سے پہلے دین اپنی ذات پہ، پھر اپنے گھر والوں کے اوپر، یہ حصہ ہے اس کا۔ اگر کسی بندے کے دین کی دعوت سے اس کا گھر محروم ہے اور ساری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، اس کی دعوت نبیوں کی دعوت کے انداز پہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی من مرضی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اپنے باپ کو دعوت دینے لگے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہنے لگے یا آباتی، اے میرے ابا جان، یاد کر کے جائیے گا یہ لفظ، یا آباتی، اے میرے ابا جان، اور گن کے جائیے گا میرے ساتھ کہ یہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، اور یاد رکھیے گا جو میرے ابراہیم کا مخاطب ہے وہ ابا مسلمان ہے کہ کافر؟ مسلمان کافر؟ اوے آپ اور ہم تو اپنے سکے ابا کو ابا جان نہیں کہتے جو مسلمان ہے۔ کیا سیرت ابراہیمی کا صرف یہ پیغام ہے کہ توحید کے نام پہ خاندانوں اور گھر والوں اور محلوں میں فساد برپا کر دو؟ جس توحید کی دعوت کا آپ اور میں نام لیتے ہیں اس کا آغاز ہے یا اباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، ابراہیم آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہا، نہ آپ کو یہ کہہ رہا کہ سیدھے ہو بیٹھ کے سنو میری دعوت، بس آپ کا بیٹا ابراہیم آپ سے گزارش کرتا ہے، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ کوئی وحی والی دلیل نہیں ہے، سمجھیے، عقلی دلیل، یعنی عقلی دلیل تو ہر بندہ مان سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی میں شریعت کی بات ایک کافر باپ سے کہوں تو وہ انکار کر دے، لیکن عقل کی دلیل تو ہر بندہ مانتا ہے، ان کے ذہن میں بات بیٹھ کی تو فوری مانیں گے۔ کہنے لگا باجی میں یہ سوچتا ہوں، یہ جو مورتیاں اور بت جن کے سامنے آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں، بس آپ کا بیٹا ابراہیم یہ سوچتا ہے، یہ پوچھتا ہے، یہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، لما تعبدوا ما لا يسمع، جو سنتے بھی نہیں ہیں، ولا يبصر، اور ان کی آنکھیں پھڑپھڑاتی کوئی نہیں، ان کے کان تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان کانوں میں آواز نہیں جاتی، ولا یغنی عنک شیئا، اگر آپ ان کو کچھ کہیں تو کوئی جواب شواب بھی نہیں دیتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے عقلی دلیل کہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار جس کو آپ اور ہم رب بنائے بیٹھے ہیں، جس سے اتنی امیدیں وابستہ کیوں ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ عبادت کس چیز کی؟ عبادت تو اس کی ہو نا جس کے پاس کوئی اختیار و طاقت ہے، جو آپ کو کوئی نفع دے سکے، آپ بات کرو تو سن سکے، آپ دعا کرو تو آپ کی فریاد رسی کی جائے، آپ کچھ مانگو تو آپ کو دیا جائے، یہ عقلی دلیل دی، پہلی دلیل۔ اور بھائیو یہاں سے یہ سبق لے کے جائیے، یا آباتی، اے میرے ابا جان، میں کہتا ہوں مسلمان خطبہ جمعہ سے اتنی حیا اور تمیز لے کے چلے جائے نا کہ اپنے ابا جان کو ابا جان کہنا ہے، یہ بھی بہت بڑا سبق ہے سیرت ابراہیم کا۔ اور آپ کی اور میرے دین کی اور توحید کی دعوت، اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ دعوت دینے والوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ایسے کھڑوس اور سخت مزاج، اتنی تیز زبان استعمال کرنا کہ اتنی حق اور صاف بات بھی ان کے سخت جملوں کی وجہ سے ماننا مشکل ہو جاتی ہے۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، ایک نمبر۔ دوسرا،
اللہ اکبر. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک. اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس آیا ہے کچھ علم کا حصہ. ما لم یأتک، ابا جان آپ جاہل نہیں ہیں. صحیح اور غلط یہ شریعت ہے اور یہ شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار ہیں. جب کوئی بندہ یہ اختیار اللہ سے اٹھا کے کسی اور کو دے دے، گویا اس نے عبادت کی ہے، اور یہ شیطان کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی شیطان کی عبادت ہے. اور عبادت میں ڈرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. یدعون ربهم رغبا ورہبا، انبیاء کا وصف اور صفت تھی، وہ اللہ کو پکارتے تھے اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس سے محبت کرتے ہوئے. اگر کوئی بندہ، ایک ہے ظاہری ڈر کہ کوئی بندہ مجھے دھمکائے کہ یہ پسٹل آپ کے کان پٹی پر رکھا ہوا، یہ نہیں کرو گے تو انسان ڈر جائے گا، سانپ سے ڈر جانا. ایک ہے کہ کوئی بندہ بغیر اسباب سے اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے. چاہے درخت سے ڈرے، پتھر سے ڈرے، فلاں سے ڈرے، فلاں سے ڈرے، فلاں مرے وہ سے ڈرے، یہ اس کی عبادت ہے. اللہ سے ہٹ کے جس سے بھی ڈرا جائے یہ اس کی عبادت ہے، اور یہ شیطان کی عبادت میں آئے گا. یہی ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان پتھروں اور مورتیوں سے ڈرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کوئی نفع نقصان دے دیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ان سے کس چیز کا ڈرنا؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ مشکل کام ہے. او بھائی جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ پھر ادھر ادھر سے ڈرتا. دنیا کا بہادر ترین بندہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مارنا بھی ایک اللہ نے ہے، رزق بھی اس اللہ نے دینا ہے. پھر جس چیز کو اس کو پتا لگے کہ یہ حق ہے اس پہ کھڑا رہتا ہے. مر سکتا ہے لیکن اس سے ہٹتا نہیں، کیونکہ اس نے مان لیا، یقین کر لیا ہے کہ ڈرنے کی ذات ایک ہی ذات ہے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دفعہ اپنے ابا جان کو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. اور چوتھی دفعہ کون سا لفظ بولا ہے؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے اللہ کی رضا کی خاطر چاہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے، اور کہا اے میرے ابا جان مجھے خوف ہے اگر آپ ان باتوں کو نہ سمجھ سکے کہ یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، ڈرنا اللہ سے چاہیے اور اسی سے امیدیں وابستہ کیجئے اور شیطان کی عبادت مت کیجئے. اگر یہ باتیں آپ، اور فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ اللہ کے دوست نہیں ہوں گے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. اللہ کا دوست تو رحمان کا بندہ ہوتا ہے. جو رحمان کا بندہ ہے، جو اس سے ڈرتا ہے وہ اس کا دوست ہے، جو جس سے ڈرتا ہے وہ اس کا دوست ہے. جو بتوں اور پتھروں اور قبروں اور حجروں اور شجروں سے ڈرتا ہے وہ اس کا دوست اور اس کا ولی ہے، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. اب 4 دفعہ ابا جان کا جملہ کہنے کے بعد کتنی دفعہ؟ یہ تو یاد رہے گا نا؟ کمال نہیں کیا؟ ایک کافر باپ سے اس قدر احترام اور تمیز سے گفتگو کی جا رہی ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. جب آپ اور میں اپنے سے بڑے کے ساتھ مخاطب ہو کے اس میں سختی کلام، بد تہذیبی اور یہ اکرام کے خلاف کا انداز اپناتے ہیں، پہلی غلطی ہم خود کرتے ہیں دعوت کے انداز میں. یہ آپ کی اور میری غلطی اس دعوت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اتنے احترام کے ساتھ کہنے والے ابراہیم کی باتیں. ابا جان کا جواب سنیں. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا.
قال سلام علیک۔ ابا جان کہنے لگے ابراہیم سن میری بات، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا نا، یہ جو باتیں تو میرے سامنے رکھ رہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبود تجھے اتنے برے لگتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے کسی معبود کو گالی دی ہے؟ نہیں دی، صرف ایک سوال کیا کہ ابا جان بتائیے، یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، بس اس سوال پہ یہ فرق ہوتا ہے، جس شخص کے پاس حق ہوتا ہے وہ دلیل سے، احسن انداز سے، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، خیر خواہی سے، نصیحت سے کام لیتا ہے، اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے آؤ، کوئی اگلو میں سے پہلو میں سے کوئی بنتی جلتی تو بات کرو۔ اور جو دھونس پہ کھڑا ہوتا ہے، جس نے ماننا نہیں ہوتا حقیقت کو، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا، لئن لم تنتہی، اگر آپ اس سے باز نہ آئے، لأرجمنک، میں آپ کو زمین میں گاڑ دوں گا، وہجرنی ملیہ، صحیح سالم نکل جا گھر سے ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سوچیے عزیز ساتھیے، اتنی رحمت اور شفقت اور نرمی اور احترام کی دعوت میں اتنا سخت جواب۔ اگر آپ کو اور مجھے، ہم کسی کو دکان پہ بیٹھے کسی کو کال میسج کہہ دیں کہ بھائی جان آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھیے، آج ہماری ترجمہ کلاس پہ آئیے، آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور وہ آپ کو کہہ دے مولوی صاحب اپنا کم کرو، کیا کہیں گے آپ؟ دس تو گرے بانا ہو جائے مسلمان تو بات ہے، اگلی آیت سننے والی وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے ابراہیم کا جواب، اور نمازیوں ساتھیوں اپنے اخلاق کو ترویج دیجئے، کردار سازی کیجئے، دعوت توحید تھامیے، مگر اس اخلاق کو بھی تھامیے، اس انداز کو بھی تھامیے۔ اللہ کی قسم اس قدر پر اثر، اس قدر خیر خواہی سے بھرا ہوا انداز، جو بندہ بھی اس دعوت کو اس انداز سے لے کے اٹھے گا، میرا رب اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا، لوگ حق کو سمجھیں گے، لوگ نمازی بنیں گے، لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے، لوگ متاثر ہوں گے کہ جن کا اخلاق ایسا ہے ان کا اسلام کیسا ہوگا، آپ کی دعوت کو تقویت ملے گی۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے کردار سازی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، ابا نے کہا دفع ہو جاؤ، زمین میں گاڑ دوں گا، اگر زندگی پیاری ہے تو نظر نہ آؤ مجھے یہاں سے، تجھے میرے معبود اچھے نہیں لگتے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کیا ترجمہ بن گیا ہے؟ قال سلام علیک، کہنے لگے ابا جان آپ نے سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اللہ کے حضور آپ کے لیے معافیاں مانگوں گا، انہ کان بی حفیا، اس اللہ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختتامی سلام۔ جب آپ کے بس میں بات نہ رہے، سارے اسباب اور ہتھ کنڈے اور دعائیں اور سب محنتیں اور طاقتیں اور کاوشیں اور کوششیں اور جدوجہد آپ کر بیٹھو اور سمجھو کہ ان کے پلے بات نہیں پڑی، تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا واسطہ کسی ایسے سے پڑ جائے جو نہ بات سنتا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تجھے سلام، آپ اپنا کام کرو، ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہم کسی کو پکڑ کے گردن سے نمازی تو نہیں بنا سکتے، ہم پیغام اس کو دے سکتے تھے، ہم نے پیغام دے دیا، ساستغفر لک ربی، اب میں اللہ کے حضور آپ کے لیے معافیاں مانگتا رہوں گا۔ ہم پھر اس کے بعد بھی دعا کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن آگے قرآن کے احکامات نے، میرے رب نے مشرک بندے کے لیے جو کفر پہ مر گیا، جس کو توحید نصیب نہیں ہوئی،
اس کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم کی روشنی میں ایسا اخلاق بھی عطا فرمائے، ایسا جذبہ بھی عطا فرمائے کہ اگر باپ بھی غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن احترام کے زمرے میں، ادب کے زمرے میں، اسی شفقت اور نرمی کے زمرے میں، اور دعا پھر بھی جاری رکھے اور خیر خواہی پھر بھی جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے راستے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایسا جوش ابراہیمی پیدا کرے کہ خیر کی بات لے کے اپنے ہر اہل و عیال، قبیلہ، رشتہ دار تک پہنچے، اور اسی انداز سے پہنچے۔ اللہ ضرور اس معاشرے میں کہیں نہ کہیں سے خیر کے فوارے ضرور ایسے پھوٹیں گے جو اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت پہ کھڑے ہوں گے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق بتائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری حق اس میں سے یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازہ ادا کرے۔ ہمارے محسن، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہم نے تو قرآن کا شعور ان سے سیکھا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے عظیم مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی، وہ پچھلے دنوں وفات پا چکے ہیں، اور بہت سارے احباب ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے ان کی زندگی بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ جن جن احباب کے پاس، جن بچوں کے پاس مائیں ہیں، ان ماؤں کے زیور بھی ہوں گے گھروں میں، جن کے پاس بیویاں، ان بیویوں کے زیور بھی ہوں گے۔ حافظ عبدالسلام صاحب کے بارے میں انہوں نے خود بیان کیا، صحیح البخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اس کی ایک شرح ہے فتح الباری، غالباً 13 جلدوں میں، ایک مہنگی اور موٹی اور ضخیم کتاب ہے۔ اب جس بندے کو قرآن کا، حدیث کا شوق اور شعور ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ یار اللہ کرے یہ تفسیر میں خرید لوں اور حالات ساتھ نہ دے، کہتے ہیں میں نے فتح الباری خریدنی تھی، حالات ساتھ نہیں دیتے، میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے فتح الباری خریدی تھی۔ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کا کیا ترجمہ ہے۔ یہ ہوتا ہے تعلق باللہ، کہ بس اللہ سے تعلق پہلے، باقی چیزیں پھر دیکھیں گے۔ اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان سے بڑی خیر وزنی بات ہے، واللہ عالم، اس کی سند مجھے ان صاحب نے بتایا جنہوں نے ان کے بیٹے سے سنا، کہنے لگے گھر کے اندر ناشتہ نہیں دیتے تھے ہم، تب تک نہ کوئی پوچھ سکتا تھا، جب تک وہ 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، جب تک 5 پارے زبانی قرآن کی منزل نہ سنا دیتے کسی کو۔ 5 پارے کتنے دنوں میں قرآن ختم ہوتا ہے؟ 6 دنوں سے۔ آپ کا اور میرا 6 مہینوں میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا، ایسی زندگی گزاری۔ اور یہ ان کی سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھیں، کہتے ہیں کہ مجھے سورج یوسف سے محبت ہے۔ اللہ کرے یار ہمیں بھی قرآن سے محبت ہو جائے، یا اللہ کسی ایک آیت سے ہی محبت ہو جائے ہمارے دلوں میں۔ کہتے سورج یوسف سے محبت ہے، اور ہر رات اپنے بیٹے کو پوری سورت یوسف سنا کے پھر سوتے۔ اور عزیز ساتھیو، بزرگوں، کھولیے گا جا کے قرآن، دیکھیے سورت یوسف کو چھوٹی سورت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ دوسرا آپ کی اور میری زندگی ہے۔ پھر میرے رب نے ان سے ایسا کام لیا، قرآن حکیم کی تفسیر لکھی القرآن الکریم کے نام سے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے، 5-6 ہزار میں آ جائے گی، 4 جلدیں، ان کے لیے صدقہ جاری۔ اگر اپنی آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یار ایک عظیم بندہ چلا گیا، چلو اس کی قبر میں ٹھنڈک پہنچے گی، ہم میں سے جس کے گھر میں نہیں ہے وہ کہے یار میں ضرور القرآن الکریم خریدوں گا، بلکہ ہم آپ کو کوئی سہولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔
भाई साहब को पैसे जमा करवा दे, मैं मंगवा दूंगा सब। और फिर उसका मुताला कीजिए, ये उन्होंने अपने हाथ से लिखी सही अल बुखारी की शरह लिख रहे थे, 3 जिल्दें छप के मार्केट में आ भी चुकी हैं और अभी 700 हदीस बाकी थी। ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया, अल्लाह के हजूर पेश हो गए और मेरा रब जानता है कि जनाजे में किस तरह लोग बिलक रहे थे और धाड़ रहे थे और अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा रहे थे, अल्लाह के हजूर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अगले मरहले आसान करे, उनके इस इल्म को सदक़ा जारिया बनाए और हम में भी कोई ऐसा ज़ौक़ और शौक़ पैदा करे कि जो हमें बेचैन रखे कि यार जिस दिन मैं दुनिया से जाऊँ लोग इसी तरह दुआएं करें, इस तरह मेरा सदक़ा जारिया पीछे पड़ा हो। भाइयों, ऐन मुमकिन है, बस सिर्फ फ़ैसला करने की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह जुम्मे के बाद उनके लिए गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाक व अअदाद्दीन, अल्लाहुम्मा अर्हम अला हालिना वला तंसि अअमालिना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुका लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. अगली जुमेरात से इंशाअल्लाह हम बशीरपुर के वाली मस्जिद में सूरत यूसुफ का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, उसके तर्जमे का और तफसीर का। जो अहबाब यहाँ पे मौजूद है या आ सकते हैं तो ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करें। सूरत यूसुफ का इंशाअल्लाह आगाज़ किया जाएगा।
नमाज जनाजा के लिए सफर फरमाए। हाफिज़ सलाम मोहम्मद उनका माना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। नाम आपके सामने आगे सब जगह आगे तशरीफ लाएं। सब करना है शायद अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس اللهم أعزه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إن عبدك وابن عملك احتاج إلى رحمتك فاقه من فتنة القبر وعذاب النار إن كان محسنا فزد في حسناته
عبدك عبد السلام بن محمد في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت أهل الوفاء والحق، اللهم أنت ربه، أنت خلقته، أنت هديته إلى الإسلام، أنت قبضت روحه. اللهم اغفر له وارحمه فإنك غفور رحيم. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.